محترم و معزز ناظرین اینڈ ویورز، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے علم غوثیہ نیٹ ورک پر اپنے تمام ہی سامعین، ناظرین اینڈ ویورز کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ سبھی شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو شاد و آباد اور خوشحال رکھے اور شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربا سجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور و تکبر کے ساتھ انکار کر دیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعے کے اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سربا سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی۔ اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تم کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کی جھکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے، یعنی اللہ نے
انسان سے پہلے جن کو جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کیا تھا، تو اسی کا بیان اللہ ارشاد فرماتا ہے اس سے پہلے ہم جن کو اس جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سربا سجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب کے سب اس کے آگے سربا سجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب کے سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سربا سجود ہو جاؤ۔ بس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں مانا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی حال اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق کے خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ یعنی مٹی آگ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربا سجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ
کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں، یعنی اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی و تکبر و رعونت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پسو پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناپاس اور ناشکر گزار بنا دوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات انہی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ کہا کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا؟ پروردگار نے فرمایا کس بات نے تجھ کو جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے، فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو جا، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ
مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے راہ پر بندی کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، غرض کی ہر طرف سے ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ اس کے جرم میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قال یا ابلیس ما منعک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا؟ کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ حکم الہی ہوا اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، کہ تو راندہ ہوا اور اجزا کے دن تک اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا خدایا چونکہ تو نے مجھ پر نجات و سعادت کی راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے چھوٹی خوش نمائیاں بنا دوں گا اور راہ حق سے انہیں گمراہ کر دوں گا۔ ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ میرے بہکانے میں آنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا بس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب کے سب جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ نیز اس نے کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہے کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کو بے خو بنیاد سے اکھاڑ کے رہوں گا۔ تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں اور کوئی نہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اپنی راہ لے،
جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری پوری سزا ہوگی۔ ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ سراسر دھوکہ ہیں۔ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کار سازی کے لیے بس کرتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے کے لیے؟ اس کو جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں؟ بولا میں بہتر ہوں، اس سے مجھ کو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہوا اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جی اٹھیں۔ فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ بولا تو قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں سے چنے ہوئے۔ فرمایا تو ٹھیک بات ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں سے تیری راہ چلیں گے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار وہ ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی برپا کر دے۔ بار الہ تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کے کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہر و ور ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہے۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق منہ شگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ان کے سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی و رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی ظہور ہو جائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت تسبیح و تہلیل اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ و اختیار، قدرت تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حکومت عرضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر بنایا ہے تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا تھا ظہور میں آ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ پیش کر دیے اور فرمایا کہ اگر تم درستی پر ہو تو بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا خدا، ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا اے آدم تم فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا
کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا، ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے۔ اکثر موجود محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزیات و تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا، تب بھی الاسماء کلہا کے منافی نہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے قرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم و ودیت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کی کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کی قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد و طبیعات و فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات و جزائے و وجدانیات، اور اسی طرح کے بے بہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام پر اپنا ہمدم رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، یعنی یہ پھل آپ نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ،
اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلدی جلدی آدم علیہ السلام نے دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پھل کھایا، آپ کے جسم سے لباس اتر گیا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تو دونوں نے پتوں سے سطر ڈھانکنا شروع کر دیا۔ انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی وہ نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اب وہ درگزر کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق کی خلافت ادا کریں۔ اس لیے یہ بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی و طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے
اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کے القاء سے جنت چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ بس ہمارا حکم ہوا اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ یعنی راہ حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی و سعادت ہوگی، کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں ہوگی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض کی شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اسی سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے نافرمانی کا قصد اس میں نہیں پایا تھا، اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا
اس پر ہم نے کہا اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش۔ اگر اس سے نکلے تو سر تا سر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا، اس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں جسے کھا کر تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے یعنی آدم اور اس کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، پس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو، جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا اور نہ دیکھ میں پڑے گا، نہ کسی دکھ اور تکلیف میں پڑے گا۔ واقعے کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعے کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین اور مددگار ثابت ہوں۔ یہ مسئلہ بھی لائق فکر و نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارضی و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں جو ستتی ایام یعنی 6 دن کی تعبیر کا اختیار فرمایا ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعے کا دن تھا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر چھا گیا۔ لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علم و تاریخی اعتبار سے اور نہ دینی و مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں، چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔